امام صاحب کی زندگی تو مزے کی ہے، بس نماز پڑھاؤ اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ امام بننے کے لیے آخر کیا ہی کرنا پڑتا ہوگا؟ امام بننے کے لیے آخر کیا ہی مشکل کام کرنا پڑے گا؟ امام صاحب کو دنیا سے کیا مطلب؟ امام صاحب کو دنیا کی کیا ہی فکر ہے؟ ان کا تو گھر کا سارا خرچ چل ہی جاتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھانے میں آخر کتنی ہی محنت لگتی ہے؟ امام صاحب کو اصل دنیا داری کا کیا ہی پتا ہوگا؟ امامت کرنا تو یہ بہت ہی آسان کام ہے، اصل محنت جو کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں۔ ایسا بولنے والے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں آج بات کرنے والا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے لوگ صرف ممبر و محراب پر کھڑا ہوتا تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا وہ حصہ نہیں دیکھتے جو مسجدوں کی دیواروں کے پیچھے گزرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں بات کر رہا ہوں ایک امام کی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں بات کر رہا ہوں آپ کی مسجد کے امام کی۔ میں آپ کے امام صاحب کے بارے میں یہاں پر بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ ہماری اس قوم کے اندر آج کل ایسے لوگ پنپ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ آخر امام کیا ہی کر سکتا ہے، امام کی زندگی بڑی ہی آسان ہے، امام کی زندگی جو جی رہا ہے بڑی عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہے۔ لیکن اس نادان کو ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ امام کی زندگی آخر گزرتی کیسے ہے، امام کی زندگی آخر کیا ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام کی زندگی آخر کیسے گزرتی ہے۔ جب رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے تب ساری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی، لیکن ایک شخص اس وقت میں بیدار ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ایک اور دن مل گیا اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی تالی بجانے والا ہے، اور نہ ہی کوئی شہرت کا لالچ ہے، صرف وہ ہے اور اس کا رب ہے اور اس کے چند آنسو ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے وہ شخص اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تمام لوگوں کو اٹھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلانے کے لیے اچھے سے وضو کرتا ہے۔ چاہے سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہوں، چاہے گرمیوں کی تھکن بھری صبح ہو، اس کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جانب بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اذان کی آواز کو سنتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور یہی جملہ اس کی ساری زندگی کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ اب نماز ہوتی ہے، نماز ہونے کے بعد میں لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے کے بعد میں امام کیا ہی کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، ابھی امام کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ فجر کے فوراً بعد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کسی کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھنے والا آتا ہے تو اس کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریشان شخص آ جاتا ہے تو اس کی پریشانی کا حل بھی دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پریشان شخص کو تسلی بھی دی جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کوئی نوجوان گناہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کے گناہوں سے اسے بچانا بھی ہوتا ہے، گناہوں سے اسے دور بھی رکھنا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھی ماں کی دعائیں بھی سننی ہوتی ہیں، کسی بوڑھی ماں کی دعائیں بھی لینی ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو امام کو صرف ایک امام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک نماز پڑھانے والے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ نماز پڑھانے والا صرف آپ کا امام ہی نہیں بلکہ آپ کا مشیر بھی ہے، آپ کا حاکم بھی ہے، اور اس امت کا خادم بھی ہے۔ پھر جب دن گزرتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مسجد پر ہو جاتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے، اور یہی وہ منظر ہوتا ہے جو امت کو جوڑتا ہے۔ اب دیکھیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور امام کے پیچھے مختلف سوچ مختلف ہے۔ اگر آپ کو ہی امام بننا ہے، اگر آپ ہی کو مفتی بننا ہے تو امام کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک امام جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور ساتھ میں اپنی بھی اصلاح کرتا ہے۔ ایک امام جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو تو صبر کی تلقین کرتا ہے، لیکن اس کی خود کی زندگی بھی صبر کے امتحان میں چل رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر روز اسی اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے مسکرا کر ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، محراب پر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیتا میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، میرے گھر میں کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، نہیں بتاتا ہے امام۔ یاد رکھے میرے عزیزو، اگر امام ہے تو امام کی قدر کرنا سیکھے،
تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صرف امام نہیں ہوتا ہے، کہ وہ صرف لوگوں کی امامت ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ہم کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگلی بار آئندہ جب کبھی آپ اپنے امام صاحب سے ملیں، بڑے ہی مؤدب ہو کر کے ان سے ملیں اور ان سے دعائیں لیں، ان کے بچوں سے دعائیں لیں، ان کے گھر میں جا کر کے ان کے گھر کو ایکسپلور کریں، ان کی زندگی کا معائنہ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر امام صاحب کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے جہاں امام صاحب رہ رہے ہیں، جہاں حضرت بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یہاں ان کا فرض بنتا ہے ان لوگوں کا کہ امام کی ہر طریقے سے کیئر کی جائے۔ تو میرے عزیز، یہ تھی امام کی زندگی، جو بڑی ہی سادہ، بڑی ہی خاموش، لیکن بڑی ہی عظیم